بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجیے۔ فرمایا، جیسے بھیجنے والا اللہ ہے، اسی اعتبار سے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دلپذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا۔ بالائے آخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اسی لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا آتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ تو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن پہ کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار، اس کے خلاف کوئی بات کی
تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہیں؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہے وہ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہے یہیں دے رہے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت کا پکا اٹھی کے دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسا مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ اس کا نام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا وہاں سے ہوا، اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزتاً اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ محبت کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا اور محبت سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر محبت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اور اخلاق اچھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارنوک ہوتا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بار اب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھے تو سب سے زیادہ خوبرو، شعری گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز و شاداب اور قد آور ہو، ان کے ساتھی ان کے گرد حلقے بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فرماتے تو وہ ہمہ
तन गोश होकर गौर से सुनते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो फ़ौरन इसे बजा लाते। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तरश रो थे और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत की जाती। अबू मुअब्बद बोले, खुदा की कसम ये शख्स वही कुरैश मालूम होते हैं जिनका ज़िक्र मैं मक्का में सुन चुका हूँ। मैं इरादा कर चुका हूँ कि इनकी सोहबत का शरफ हासिल करूँ। अगर कोई ज़रिया मुयस्सर आया तो ज़रूर इनकी खिदमत अक़दस में हाज़िरी दूँगा। ये अरब की एक देहाती खातून का अंदाज़ बयां है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक और सराया की तस्वीर कशी की गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आकिब इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच